अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों बड़ी ख़बर है, और ये इतनी बड़ी ख़बर है कि जनाब अली आपको भी पता लग जाएगा कि आज बिल पास क्या हुआ है। पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है, या ये कह दें कि इमरान खान की मंजी और पीढ़ी दोनों ठोक दी गई हैं। नेड़े नेड़े आ जाओ नेड़े नेड़े जिन्हें जिन्हें का ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, और नेड़े नेड़े आ जान, असी इंशाल्लाह उन्होंने नॉर्मल कर देंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप जो दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं वो बिल्कुल करें, लाजमी करें, फ़ोन करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप करें। मैं जहाँ भी हूँगा आपको कानूनी मशवरे लाजमी दूँगा। कानूनी मशवरे फ्री हैं, आप उसमें मशावरत करें मेरे साथ। कोई भी ओवरसीज़ वाले, कोई प्लाट का केस है, ज़मानत का केस है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई कब्ज़ा है, नाजायज़ कब्ज़ा है, कोई चेक डिसऑनर है, मेरी वीडियो ये मौजूद है अलहदा, लेकिन आप मेरे साथ मशवरा भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको मशवरा ज़रूर देंगे। दूसरा जनाब अली, जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं उनके लिए बड़ी अच्छी इंशाल्लाह ये ख़बर है कि ये 4 साल के बाद केस 16 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया है। एक और चीज़ में भी मैं तहकीकात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जो लोग 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे ना, अब उनका नंबर लग गया और अब वो केस इंशाल्लाह हमारे हक में होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उसके लिए आप 030047255752 पे रब्ता करें। ठीक है जी। आप आए जी। आज बड़ी लड़ाई हुई है असम्बली में, बड़ी गरम बहस हुई है, लड़ाई हुई है, और उन्होंने ये पीटीआई वालों ने लड़ाई करने की कोशिश की है कि बिल पास ना हो। ये बिल आपको पता है पिछले हफ्ते कायमा कमेटी को गया था, वहाँ सारी बहस हुई, मुत्तफ़िका तौर पे पास हुआ और आज मंजूर हो गया। और मंजूर यही हुआ है कि जनाब कोई बंदा पार्टी 3 दिन के बाद, आज़ाद उम्मीदवार जो है 3 दिन के बाद कोई पार्टी तब्दील नहीं करेगा। एक दूसरा, ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अगर उसने इलेक्शन से पहले जब नामिनेशन पेपर जमा कराए जाते हैं, कागजात नामजदगी जब जमा कराए जाते हैं ना, तब अगर किसी ने का लिस्ट नहीं दी तो उसको वो भी नहीं मिलेगा। ये आइन में लिखा हुआ है। तो आज वो अली गौर साहब बड़े कह रहे थे ये आइन के ख़िलाफ़ है। वो आज़म वज़ीर तारड़ ने कहा ये आइन का ही तो हम इसको वजाहत कर रहे हैं, कानून तो पहले ही मौजूद है। और ये बात मैंने आपको पहले कह दिया था कि इसमें कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मज़ीद इसको स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करने के लिए हमने ये दोबारा ला पेश किया है, क्योंकि ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि अब इसको जनाब किया जाए। और जो 2 जजों ने उस दिन मंजी ठोकी थी ना, इमरान खान की 2 जजों ने मंजी ठोकी है, तो आज जनाब पार्लियामेंट ने भी मंजी ठोक दी है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जनाब हुण सानू भी दस कोई पासा कि असा ढोला किथे भी ना, हुण अब ये किसी पासे नहीं जा सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया है। दूसरा आपको मैं ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने भी ठान लिया है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक करना है, जो कुछ करना है आइन और कानून के मुताबिक करना है। तो ये बल्कि मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि ये बहुत मुबारक हो कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, गंदा तरीन फैसला। भाई आओ कंटेम्प्ट जारी करो, आओ मुझे कानूनी टीवी को कंटेम्प्ट जारी करो। पाकिस्तान की तारीख का हम वो मौलवी तमीज़ुद्दीन का वो कहते हैं ना, वो जो बांग्लादेश के थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, उनके केस में खराबी, ये उससे भी बड़ी खराबी है। और 8 जजों ने की है, वो तो जस्टिस मुनीर ने की थी ना, ये 8 जजों ने की है, 8 जजों ने। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट नहीं, आप बोले मैं बोलूं, जो मर्जी बोले, कोई कंटेम्प्ट नहीं है। और अब ये सीटें इनको नहीं मिलेंगी, और जब ये सीटें इनको नहीं मिलेंगी तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी।
پھر جناب سیاہ کرن سفید کرن یہ پھر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے کتنی جلدی ہے، آج فواد چودھری کا بیان آیا ہے کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن تو جاری کرو۔ نا 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 نا، منصور علی شاہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، اور میرا تو ان کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ ایسے ہمارے دفتر ہیں آپس میں، بالکل ایسے دفتر ہیں۔ جب منصور علی شاہ کا جو لاہور میں دفتر تھا نا میرا، اور ایسے ایک بلڈنگ، بالکل ایک منصف بلڈنگ اور وہ شیخ بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ کا کہنا ہے نوٹیفیکیشن جاری کرو چیف جسٹس کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 50% امکان ہے کہ وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، 50%، ٹھیک ہے۔ باقی اگر دلیر وزیر اعظم ہو تو 100% نہیں بنیں گے۔ دھڑلے سے جو کام کرنا جانتا ہو نا کہ بھائی کر دو بس، وہ ہوگا۔ لیکن یہ دھڑلے والے نہیں ہیں۔ دھڑلے والے ہوتے تو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی اتنی بڑی پریس کانفرنس کی ہے آٹا تارڑ نے۔ یہ عطا تارڑ ہے نا، اس کو بھی آٹا تارڑ ہی میں کہہ رہا ہوں آج۔ آٹا بندیال کے بعد آٹا، اس نے پھر اب کدھر ہے؟ بالکل خاموشی چھا گئی ہے، بالکل خاموشی چھا گئی ہے۔ ان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ کام ہوم ورک پہلے مکمل کریں۔ اتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے اور اس کے اوپر جناب پوری دنیا میں واویلا مچا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ پابندی ہوں نہیں لگ سکتی، تو پھر وہ انہوں نے کو وڈرا کرنی پڑی، یا سلو ہو گیا یا کچھ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا ہے۔ اور دوسرا، عمران خان نے آج پٹیشن دائر کر دی ہے، سر جی کہ مینو فریج دیو، فریج دیو مینو۔ آئے ہائے یار، یہ کیسا بندہ ہے، آئے یہ کیسا بندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے۔ یہ ہر چیز مانگ رہا ہے۔ پہلے تو کہتا تھا جب نواز شریف شہباز شریف صاحب تھے نا اندر جیل میں، تو کہتا میں دیکھوں گا کہ یہ پنکھا بھی کیسے چلاتے ہیں، یہ گھر میں ایسے جیسے رہ رہے ہیں ایسے رہ رہے ہیں، میں ان کے اتاروں گا پنکھے، یہ کروں گا وہ۔ اب ساری چیزیں واری واری مانگ رہے ہیں۔ پہلے انہیں سائیکل چلانے والی مشین مانگی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس تو بعد پھر انہیں آج ہوں فریج مانگ لے، ٹھیک ہے۔ تو ہور کی منگتے تھے بنی گالا جو بشرا بی بی ویسے ہی کول رہ رہی ہے۔ یہ باتیں تو سامنے آتی ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، یہ باتیں تو سامنے آتی ہی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ حکومت بھی سارا کر رہی ہے۔ حکومت کو جو تھوڑا وہ کہتے ہیں جی ہمیں عدالت کہہ رہی ہے، اور عدالت کو بھی خیال نہیں ہے کہ کیا سارے قیدیوں کو ایکسرسائز مشینیں دے رہے ہو، کیا سارے قیدیوں کو دیسی مرغا چرگا دے رہے ہو یا فریج دے رہے ہو؟ شرم کر عمران، شرم کر۔ اے سی تیرا لگا ہوا ہے، ٹی وی تیرا لگا ہوا ہے، 10 ڈاکٹر تیرے پاس ہیں، 8 کمرے تیرے پاس ہیں، اب تو فریج مانگ رہا ہے۔ بن نا ہن شیر بن، شیر، پتہ ہے نا آپ سب کو، شیر بن ہن آ نا مقابلہ کر۔ اور ویسے تو کہتا ہے میں سپورٹس مین ہوں بڑا، تو یہ بالکل سر جی لیٹ گیا، الٹا لیٹ گیا، یقین کرو۔ کہتا ہے جی میرے ساتھ کسی طریقے سے صلح کرو، میں اب ادھر نہیں رہ سکتا۔ اور اب اس کی پارٹی کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے، کل کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ یہ ختم ہو رہی ہے، لیکن ختم ہوتے ہوتے ذرا ٹائم لے رہی ہے، آہستہ آہستہ۔ وہ کہتے ہیں نا جی ایک نشئی نو کسی نے کہا یار نشہ نہ کیتا کر، آہستہ آہستہ بندہ مر جاندہ ہے۔ تو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں بھی آہستہ آہستہ مرنا چاہتا، مینو کیڑی جلدی ہے۔ تو عمران کی بھی یہ لطیفے اس کے سارے ہیں۔ بہرحال بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ بنگلہ دیش والے جناب اسٹوڈنٹ میدان میں آ گئے ہیں۔ میں نے کل آپ کو آج ہی بتایا تھا صبح کہ انہوں نے کہا جی اسی فوج کی گل بھی نہیں مننی، ہماری بات ہوگی، اسمبلی توڑو۔ انہوں نے اسمبلی توڑوائی ہے۔ پھر ایک پروفیسر یونس صاحب ہیں، ان کا نام لیا جو فرانس میں تھے، اس کو فوراً بلاؤ اور اس کو وزیر اعظم بناؤ، انچارج بناؤ۔ تو سارے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے ابھی تک وہ منظم ہو گئے، جیسے بڑی پارٹی کوئی منظم نہیں ہوتی ایسے منظم ہو گئے۔ اور اب آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں برطانیہ میں بھی حالات خراب ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ نسل پرستی جو ہے نا وہ چل رہی ہے، نسل پرستی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کوئی تھا روانڈا کا کوئی
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں تھا، کرسچین تھا، لیکن پھیل گیا کہ مسلمان تھا جی، اس نے بچوں کو مارا ہے۔ تو اب اس کی جگہ جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں، ادھر مانچسٹر میں جہاں میں ہوں، برطانیہ میں، اور آج برطانیہ کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، کہ اس نے کہا جی کہ اب ہم فوج کا استعمال کریں گے، کیونکہ اب یہ منظم طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کو کچھ لوگ سیاسی طور پہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک کوئی برٹش پارٹی ہے نسل پرست، وہ آگے چل رہی ہے، لیکن یہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے جس کو 14 سال کے بعد شکست ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہی حالات ہے کہ یہ جو نئی لبرل حکومت آئی ہے لیبر پارٹی کی، تو اس کو فیل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آج کی یہ بڑی خبر ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ہم ادھر فوج کے ذریعے ان ہنگاموں کے اوپر قابو کریں گے۔ باقی جناب دعا کرو، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔